بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد بلال اور میرے ساتھ موجود ہیں خضر بھائی، اور آج ہم اپنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ایک جرنی نیو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہم نے جو چینل بنایا اس کا نام رکھا گیا ٹرو ٹیکسٹ آفیشیل۔ تو آپ اسے محبتوں سے بھی نوازیے گا، اور یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یہ ورک کرنے کا جو مقصد ہے، چینل بنانے کا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو خود موٹیویٹ ہوں اس چیز سے کہ ہم خود ریسرچ کریں ہر چیز کی، اور ہمیں بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے جو ینگ جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے ہماری، ہم اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں اس کے ذریعے سے۔ تو ایک نیک مقصد لے کے نکلیں، تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت سے ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک پازیٹیو جو ہے مقصد لے کے نکلے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ہم اپنی پہلی ویڈیو میں جو کنٹینٹ لے کے آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے جو نام ہیں ان میں سے جو پہلا نام ہے لفظ اللہ۔ اس لفظ اللہ پر ہم بات کریں گے کہ لفظ اللہ کے کئی معنی ذکر کیے جاتے ہیں کتب میں۔ جیسے سب سے پہلا جو اس کا معنی ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عطا کرنا۔ تو عطا کرنے والی ذات جو ہے نا خضر بھائی، میں پڑھ رہا تھا تو بڑا مزہ بھی آ رہا تھا اس چیز کا کہ یار ہم نے کبھی لفظ اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ چھوٹے ہوتے سے پکارتے آ رہے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، اور ماؤں نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ سب سے پہلے کہ لفظ اللہ اللہ کیسے کہنا۔ تو جب اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے بچہ تو ماں باپ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران بھی ہوا اس چیز کو دیکھ کر، یار پڑھ کر کے لفظ اللہ کے کتنے پیارے پیارے معنی ذکر کیے گئے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ لفظ اللہ میں چھپا ہوا۔ تو عطا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ذات کے محتاج ہیں۔ ہر نعمت اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اپنے جسم پہ ہی نظر دوڑائیں تو یہ جسم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ جسم، اور یہ آنکھوں کی جو بصارت ہے، بصارت یہ آنکھوں کی اللہ رب العزت نے عطا کی، اور یہ دماغ میں جو فکر کا شعور ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دل میں جو ایمان کا نور ہے، جو ہمارے دل میں ایمان ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے وہ ایمان بھرا ہے ہمارے دلوں میں۔ اور ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز، کانوں کو جو سننے کی قوت دی ہے، اور یہ قوت گویائی جو ہے، ہر چیز میں ہم کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تو جس اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہوں کہ ہر نعمت پہ اگر تبصرہ شروع کرے تو کتنا مزہ آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے علاوہ تو ہماری کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ تو دوسرا اس کا جو میں نے معنی پڑھا ہے وہ بڑا خوبصورت کہ حیران ہونا۔ اب حیران ہونے سے کیا مراد ہے کہ حیران ہونا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اہل عقل جب اللہ رب العزت کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہر روز ان کے لیے نت نئے فوائد جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اس کے لیے وہ ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے سائنسدان حضرات ہیں جو مختلف قسم کی جو ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کی ریسرچ جب ہوتی ہے کہ یار یہ کائنات کی وسعت پہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا حجم اور اتنی بڑی کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ رب العزت نے، تو ان کی پیدائش پر جب وہ غور کرتے ہیں تو باریک نظر سے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، اور ان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتی کہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے میرے دل میں بھی ایک نام آیا کہ اس نام کا ایک معنی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ بالکل۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کی جائے تو دلوں کا سکون ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے سکون عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس زمین نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب پوری قوم اپنے اور پرائے بادشاہ وقت سب جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام برکتی آگ میں کیسے سکون سے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہے جو اس وقت آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے یہی تو توکل کی دعا اور یہی تو توکل کا اعلان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ میرے لیے بہترین وکیل ہے۔
بے شک. تو دوسرا اس کا معنی جو کتب میں ملا ہے وہ اس کا معنی ہے پناہ دینا، کہ اللہ کے سوا ہمیں مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے اللہ کے سوا کوئی ایسا کائنات میں یا دنیا میں کہہ لو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے سکے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تکلیف دینا تو کوئی ایسا انسان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے اسے پناہ دے سکے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اسے وہ تکلیف دے سکے. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ پر توکل کرو بس تم اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان والے ہو. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے، کیا بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومنین کون ہیں، ایمان والے کون ہیں. کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہمارا انسان کا اور اللہ رب العزت کے درمیان یہ جو فاصلہ آ گیا ہے نا، تو گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، تو یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ فاصلہ ایک سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہے کہ جسے ہم بھاگ کر طے کر لیں گے. یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ فاصلہ بیبی سٹیپس سے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے ہم نے چوٹی پر پہنچنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر ہم نے منزل پر پہنچنا ہے. تو پھر ہی ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان سکتے ہیں نا. تو اگر ہم بالکل ایک دفعہ ہی کہیں کہ یار میں نے بالکل ایک ہی اسٹیپ میں اور ایک ہی کوشش میں جو اللہ رب العزت کی ذات کو پا لینا، تو نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم قدم بقدم آگے بڑھتے جائیں، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانتے جائیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اب جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، کہ اس میں صرف اللہ رب العزت کی ذات کا غم ہونا چاہیے. جب ہم اس میں لوگوں کی محبت کا غم نہ ہو، جب ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنا غم بنائیں گے، دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا ہی غم ہوگا، تو اللہ رب العزت لوگوں کو پھر خود بخود ایسا بنا دیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کوشش کریں کہ یار لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے کیوں نہیں محبت کرتے یار، ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا پیش آتے ہیں، ان کو وقت بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی جو وقت ہے وہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو دیں. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں اللہ کو پکارنے والا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، جس نے اللہ کو پکارا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. بے شک. اب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لی جائے کہ انہوں نے لفظ اللہ سے اللہ کو پکارا تو ان کی بے چینی سکون میں بدل گئی. حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے اللہ کو پکارا تو ان کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد نورینہ عطا ہوئی. بے شک بے شک. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے برکت شعلے کو ان کے لیے گلشن بنا دیا. سبحان اللہ. اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی. بے شک بے شک. حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے نجات عطا کی؟ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکے تھے، سمندر کی گہرائیوں میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا، بے شک آپ پاک ہیں، میں قصوروار ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی. اسی طرح ہم ایمان والوں کو گھٹن سے نجات عطا کرتے ہیں، اسی طرح ہم ایمان والوں کو مصیبتوں سے نجات عطا کرتے ہیں. سو گائز دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں مصیبت میں پکارتا ہے تو ہم انہیں نجات عطا کرتے ہیں. جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو عطا کی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی میرے یونس کو اپنے پیٹ سے اور سمندر کی گہرائیوں سے نکال. تو مچھلی نے ان کا حکم مانا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ یونس مجھے نہ پکارتے تو ان کا کیا حال ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر آپ میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو دیکھیں بھائیو، اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ میری تسبیح سے، میری بندگی سے، میری ہی ماننے میں نجات ہے. اگر کوئی میری نہ مانے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک مثال دے دی چھوٹی سی کہ اگر وہ مجھے نہ پکارتے، میری مدد نہ مانگتے تو وہ تا قیامت اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بالکل بالکل خضر بھائی، آپ نے بڑی ماشاءاللہ پیاری گفتگو کی اور میں تو بڑے مزے سے سن رہا تھا آپ کی گفتگو. ماشاءاللہ اتنے واقعات آپ نے جو سنائے بڑے مزے کے.
کہ یہ جو اصل میں ہم کوئی اسکالر تو نہیں ہے، غلطیاں شروع میں ہوں گی بالکل تھوڑی بہت، باقی انشاءاللہ پرفیکٹ بھی ہو جائے. بالکل. یہ جو ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، خود بھی موٹیویٹ ہو. ہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا نقطہ اگر آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ جو غلط پوائنٹ ہے یہاں پہ غلطی ہے، تو میں براہ کرم آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اصلاح فرمائیے گا. ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک انسان جب تک دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، موت سے پہلے تک وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ زندگی گزار رہا ہے، ساری زندگی سیکھنے میں ہی گزرتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسا نقطہ آپ کو ملتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں سمجھائیے گا، کیونکہ وہ ہماری غلطی ہے. ہمیں بتانے سے ہی وہ غلطی صحیح ہوگی، کسی اور کو بتانے سے وہ غلطی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس محبت سے بھی جو ہے ہمیں نوازیے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. پہلے میں نے بات کی کہ اللہ پر توکل کرنے والے ہی جو ہیں وہ مومنین ہیں. تو یہاں پہ ہم بات یہ کریں گے کہ اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی اطاعت کریں کہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی مسئلے میں، کوئی بھی جو ہے وہ مسئلے کے شکار ہیں، ہم کوئی ایسی پریشانی ہمارے اوپر آئی، کوئی آفت میں مبتلا ہے، تو ہمارا صرف رجوع ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود فرمایا نا کہ مجھے جو ہے وہ مصیبت میں پریشانی میں میری ہی طرف رجوع کرو، مجھے ہی پکارو. تو اللہ رب العزت تو سننے والی ذات ہے نا، کریم ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے. تو اس لیے پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی میری طرف توجہ کرے گا، میری طرف متوجہ ہوگا مصیبت و پریشانی میں، میری بندگی کا حق ادا کرے گا، تو پھر میں اسے 3 انعامات سے نوازوں گا. وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ وہ 3 انعامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ میں اسے جو ہے وہ غیر اللہ سے جو ہے وہ اس کو نجات دلا دوں گا، کہ یعنی وہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. کتنا پیارا انعام ہے. اور دوسرا انعام کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے جب بھی وہ پریشان ہوگا، جب بھی وہ مصیبت میں ہوگا، تو اس کا دھیان جو ہے وہ میری ذات کی طرف آئے گا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے نا. دیکھیں ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو ہماری توجہ خود ہی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف چلے گی. یہی تو توکل ہے نا. بالکل بالکل. جب بھی ہمارے پاس کوئی غم آئے، جیسے کوئی تکلیف آئے، تو ہمارا دھیان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر سیدھا اللہ کی طرف. بالکل بالکل. اور تیسرا انعام حضور بھائی بڑا پیارا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل. تو یعنی ہر کام اس کا اللہ کی رضا کے جو ہے وہ مطابق ہوگا، اللہ کی رضا کی مخالفت نہیں کرے گا. پہلے دیکھے گا کہ یار یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اللہ رب العزت کی ذات یہ دیکھے بھی گا. اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خلاف اپنے کوئی کام کرواتے ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یار میں بڑا جو ہے وہ پرہیزگار ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے گناہوں سے بچنے والا ہوں. تو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے. تو آج ہم جو پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کنٹینٹ لائے ہیں، یہ لفظ اللہ کی مختصر سی ایک تشریح کی ہے آپ کے سامنے. تو آگے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ایسی کوشش کریں گے، ایسی کوشش کرتے رہیں گے کہ ایسے کنٹینٹ ڈھونڈ کے لائیں جس سے ہم خود بھی استفادہ حاصل کریں، اور جو ہیں وہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، جیسے ہم محتاج ہیں وہ بھی محتاج ہیں، تو ان کو بھی اس چیز سے فائدہ حاصل ہو. جزاکم اللہ خیر. اور ہمارے چینل کو محبتوں سے بھی نوازیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام.